السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ کچھ حوریں آ کر جنت کے دروگا سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی یعنی کہ آواز لگانے والے کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آواز دو اور کہو، کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے حق تعالی شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترے۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مغرب سے مشرق تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہو یا کوئی اور عبادت کر رہا ہو اس کو سلام کرے اور مصافحہ کرے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہے۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرے اور چلے۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے مومنوں کی حاجات اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخص کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، تیسرا وہ شخص جو رشتے ختم کرنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ کرنے والا اور آپس میں تعلق نہ رکھنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی کہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں کہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سرے پر کھڑے ہو جاؤ اور ایسی آواز سے پکارو جس سے جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہو، اور کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں
کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے اپنی رضا اور مغفرت عطا کی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ تم نے مجھے راضی کر لیا ہے اور میں راضی ہو گیا ہوں۔ فرشتے اس اجر اور ثواب کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے اور نماز کی توفیق عطا فرمائے۔